سلیمان نے دروازہ کھولا تو دو سفید ریش بزرگوں کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دونوں سیاہ شیروانی اور سفید لکھنوی پاجامے میں ملبوس تھے، سر پر ململ کی چوگوشیاں ٹوپیاں تھیں۔ فرمائیے، سلیمان نے ان کی بزرگی کا خیال کرتے ہوئے بڑے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ امان نور چشم تو الامرا صاحبزادہ علی عمران تشریف رکھتے ہیں کیا؟ ان میں سے ایک نے خالص لکھنوی انداز میں پوچھا۔ جی، صرف عمران صاحب تو اندر بیٹھے ہیں، مگر یہ صاحب جن کا اتنا لمبا نام آپ نے لیا ہے یہ یہاں نہیں رہتے۔ سلیمان نے اپنی طرف سے پوری وضاحت کر دی۔ اماں، عجب احمق سے پالا پڑا ہے، ہم بھی تو صاحبزادہ علی عمران کو ہی پوچھ رہے ہیں، کوئی فارسی تو نہیں بول رہے؟ وہی بزرگ جنہوں نے پہلا سوال کیا تھا جھنجھلا کر اکتاہٹ بھرے لہجے میں پوچھے۔ دروازے پر کون ہے سلیمان؟ اس سے پہلے کہ سلیمان کوئی جواب دیتا، اندر سے عمران کی گش دار آواز سنائی دی۔ آپ کے بزرگان دین ہیں؟ سلیمان نے گھبراہٹ میں فقرہ ادا کر دیا۔ بزرگان دین کیا بکتا ہے، آنے دو جو بھی ہیں، بزرگان دین ہے یا خردگان دین، آنے دو۔ عمران نے ہانک لگائی۔ تشریف لائیے جناب۔ سلیمان مؤدبانہ انداز میں ایک طرف ہٹ گیا اور پھر وہ دونوں بڑے تکلف سے چلتے ہوئے دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ سامنے ہی ڈرائنگ روم تھا۔ دونوں بزرگ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، عمران جو سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کیے اپنے مخصوص ورزش میں مصروف تھا، بوکھلا کر سیدھا ہو گیا۔ اس کے جسم پر صرف ایک نکر ہی تھی۔ فف فف، فرمائیے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اوہ معاف کیجیے گا، آپ نے کیسے تکلیف کی؟ دراصل بات یہ ہے کہ دماغ میں خون زیادہ جمع ہو گیا ہے، اس لیے بہرحال آپ تشریف رکھیے، عمران نے گھبراہٹ کی شاندار اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ وہ بے بسی اور پریشانی سے ہاتھ مل رہا تھا۔ سلیمان، ارے سلیمان! عمران کی آواز میں اتنی گھبراہٹ تھی کہ سلیمان بے اختیار بھاگا چلا آیا۔ کک کک، کیا بات ہے صاحب؟ ارے یعنی تمہارے نزدیک کوئی بات ہی نہیں بھائی، بزرگان دین آئے ہیں، ان کی خاطر مدارت کرو، شربت نہیں تو چائے ہی پلوا دو۔ یہ بھی کیا یاد کریں گے، میں ذرا جامہ وری، او معاف کیجیے گا، جامہ زیبی کراؤں؟ عمران نے کہا اور پھر گڑاب سے دوسرے کمرے میں غائب ہو گیا۔ دونوں بزرگ خونک بنے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ عجیب احمقوں سے پالا پڑا ہے، ان میں سے ایک نے منہ بناتے ہوئے دوسرے سے کہا۔ ہاں تو بزرگان، آپ لوگ کیا پئیں گے؟ چائے، شربت، خون جگر یا آب حیات؟ میرا مطلب ہے سادہ پانی، سلیمان نے ان کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا۔ تمیز سیکھو برخوردار، تمہیں کسی گدھے نے تمیز نہیں سکھائی، وہ بزرگ سلیمان پر الٹ پڑے۔ پہلے تو کسی نے نہیں سکھائی، اب آپ سکھا دیجئے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ تمہیں کسی گدھے نے تمیز نہیں سکھائی، سلیمان نے چوٹ کر دی۔ دونوں بزرگوں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے، عمران سیاہ شیروانی اور سفید ٹنگا پاجامہ پہنے، سر پر ترکی ٹوپی جمائے خدمت میں داخل ہوا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جھک کر 7 تسلیمیں بجاتے ہوئے بزرگوں کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ جیتے رہو، جگ جگ جیو، خدا عمر دراز کرے، دودھو نہاؤ پوتوں پھلو، دونوں بزرگوں نے دعائے قصیدہ سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ بس بس، آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے، زیادہ بوجھ مجھ سے نہیں اٹھایا جا سکتا، کچھ ذرا کمزور دل کا واقع ہوا ہوں، عمران نے انہیں ٹوکتے ہوئے کہا۔ اور سلیمان جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا، مسکرا دیا۔ سلیمان، چائے لیا؟ عمران نے بڑی سنجیدگی سے سلیمان کو حکم دیا اور سلیمان فوراً 9 2 11 ہو گیا۔ فرمائیے حضرت، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیونکہ بزرگوں کی خدمت کرنا میں ثواب دارین سمجھتا ہوں، یعنی نیکی کر دریا میں ڈال، اور اگر دریا نزدیک نہ ہو تو فلیش کٹر میں ڈال۔ اب دیکھیے نا، صرف ایک نیکی ڈالنے کے لیے کون 20 گیلن پیٹرول پھونک کر دریا پر جائے؟ آپ جانتے ہیں کہ آج کل مہنگائی کا زمانہ ہے، 1 گیلن پیٹرول چرانے کے لیے 10 پیٹرول پمپ جھانکنے پڑتے ہیں۔ اور عمران کی زبان، جو کافی دنوں سے کھجلا رہی تھی، سٹارٹ ہو گئی۔ چرانے کے لیے؟ دونوں بزرگوں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اب ذرا سوچئے، اگر پیٹرول چرایا نہ جائے تو گاڑی کیسے چلے، اور اگر گاڑی نہ چلے تو کبیرے صاحب، وہ جو مشہور شاعر ہیں، آپ جانتے ہی ہوں گے، وہ جو ہر بات پر شعر کہہ دیتا ہے، یعنی چلتی کا نام گاڑی، اور دیکھ کبیرہ رویا، وغیرہ وغیرہ، میرا مطلب ہے۔ بس بس، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا، اب آپ ذرا میرے سوالوں کا جواب دیجئے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے اکتا کر ہاتھ کے اشارے سے عمران کو روک دیا۔ ضرور ضرور، لیکن یہ بتائیے آپ کون سے فلمی اخبار کے نمائندے ہیں، اور کیا اس انٹرویو کے بعد مجھے فلم میں چانس مل جائے گا یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہم کسی اخبار کے رپورٹر نہیں، بلکہ تمہارے اشتہار کے جواب میں حاضر ہوئے ہیں، ان میں سے ایک بزرگ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ میرا اشتہار؟ اب حیران ہونے کی باری عمران کی تھی۔ جی ہاں، بزرگ نے کہا، اور پھر جیب سے ایک اخبار نکال کر اسے پھیلایا اور ایک اشتہار عمران کے سامنے کر دیا۔ عمران بڑے اشتیاق سے اشتہار پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ اشتہار پڑھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں، اور اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو۔ اشتہار تھا
ضرورت رشتہ ایک غیر تعلیم یافتہ MSc/DSc اکثر بردوش روزگار جس کی روزانہ آمدنی اگر ہو جائے تو 10 لاکھ روپے اور اگر نہ ہو تو ایک پیسہ بھی نہیں کو رشتے کی فوری ضرورت ہے۔ لڑکی خوبصورت اور خوبصورت بالکل غیر تعلیم یافتہ ہو، ذات پات جہیز وغیرہ کی کوئی پابندی نہیں، اندھی ہو، کانی ہو، لولی ہو، لنگڑی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، باورچی موجود ہے اسی لیے خانہ داری بھی جاننے کی ضرورت نہیں، کمواری ہو، بیوہ ہو یا متعلقہ سب چل جائے گا، بس ایک شرط ہے لڑکی ہو، تیسری صنف نہ ہو، فوراً ملیے۔ علی عمران MSc/DSc آکسن فلیٹ نمبر 30 کنگ روڈ۔ تو یہ بات ہے۔ عمران نے اشتہار پڑھ کر ایک طویل سانس لی۔ تو اس رشتے کے سلسلے میں آپ تشریف لائے ہیں؟ عمران نے پھٹی ہوئی آنکھوں کو دوبارہ اپنی اصل حالت پر لے آتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، میرے خیال میں پہلے تعارف ہو جائے تو بہتر ہے، ایک بزرگ نے تجویز پیش کی اور پھر تعارف بھی شروع کروا دیا۔ مجھ حقیر فقیر ناچیز کو حکیم عاشق علی دلشاد لکھنوی اور المعروف حکیم کلن کہتے ہیں اور مجھ خاکسار غمگسار دل فگار کو تنبا لکھنوی المعروف پرلے سیار کہتے ہیں۔ دونوں بزرگوں نے اپنا اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ عمران جو بڑے مؤدبانہ انداز میں یہ دل پذیر تعارف سن رہا تھا، اپنی باری آتے ہی بولا، تو صاحبو اب دل تھام کر بیٹھو، میری باری آئی، مجھ کو بے پیر پرتقصیر ہجدان کو علی عمران المعروف بندہ نادان کہتے ہیں۔ اتنے میں سلیمان نے چائے کی ٹرے لا کر میز پر رکھ دی۔ اور یہ ہے میرا باورچی، اس کو صورت حرام عاشق ناکام بندہ بے لگام سپاہی بے شمشیر سلیمان المعروف کفگیر کہتے ہیں۔ عمران نے سلیمان کا بھی مہذبانہ تعارف کرا دیا۔ صاحب آپ میرا غلط تعارف کیوں کرا رہے ہیں؟ سلیمان کو اپنا تعارف سن کر بے حد غصہ آیا۔ تو اچھا تم اپنا تعارف خود کرا دو، عمران نے بے چارگی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بس صاحب بس، تعارف ہو چکا، اب آپ ہمارے چند سوالوں کا جواب دیں تو ہزار شکریہ و نوازش۔ ایک بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر سلیمان کو چپ کرا دیا جو اپنا تعارف کرانے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا۔ اب میں کیا کر سکتا ہوں سلیمان، تمہاری قسمت ہی خراب ہے، عمران نے بڑی بے چارگی سے سلیمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور سلیمان منہ بناتا ہوا واپس چلا گیا۔ آپ کے قبلہ والد صاحب کیا شغل کرتے ہیں؟ حکیم کلن نے پہلا سوال کرتے ہوئے کہا۔ جو شغل ایک بوڑھا آدمی کر سکتا ہے، یعنی واعظ و نصیحت، جدید فیشن کے خلاف تقریریں، اپنے آباء و اجداد کے قصیدے، نئی نسل کی بے راہ روی کے مرثیے وغیرہ وغیرہ۔ عمران نے وضاحت سے جواب دیا۔ یہ فلیٹ آپ کا اپنا ہے؟ پرلے میاں نے سوال کیا۔ یہی تو رونا ہے، میں ہمیشہ سپر فیاض کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ فلیٹ فی سبیل اللہ میرے نام کر دو، تمہیں ثواب دارین حاصل ہوگا، لیکن اس کم بخت کے کان پر جوں ہی نہیں رینگتی۔ عمران نے فیاض کی شکایت کر دی۔ آپ نوکری کرتے ہیں؟ حکیم کلن نے پوچھا۔ اجی نوکری تو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہوں گے، خدا نخواستہ میں کیوں کروں، اپنا تو ایک پشت سے ہے پیشہ سپاہ گری، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ اکیلے رہتے ہیں؟ اجی کم بخت کون اکیلا رہتا ہے، یہ پیر تسمہ پا سلیمان عرف کفگیر میاں جو میری جان سے چمٹے ہوئے ہیں، یہ کوئی کم ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میری بیٹی مالکہ بیگم بڑی قبول صورت خوبصورت خانہ داری میں ماہر ہے، اگر آپ اپنے بزرگوں سے ملا دیں تو ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، حکیم کلن نے کہا۔ کیا آپ کی صاحبزادی سینہ پرونا جانتی ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ تکیے پر وہ یہ شعر لکھتی ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جی ہاں، ابھی کل ہی اس نے یہ شعر ایک تکیے پر گاڑا ہے اور بڑے خوبصورت بیل بوٹے بنائے ہیں صاحبزادی نے۔ ماشاءاللہ چشمے بدور، حکیم کلن نے اپنی بیٹی کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ اور میز پوش پر کون سا شعر کاٹتی ہیں؟ عمران نے ایک اور سوال کر دیا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، حکیم کلن نے بڑے فخریہ انداز میں شعر سنایا۔ اور عمران نے مالکہ بیگم کے ذوق سلیم میں جھومنا شروع کر دیا۔ اچانک کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ عمران نے لپک کر ریسیور اٹھایا۔ ہیلو بے پیر پرتقصیر بیچ میدان، علی عمران بندہ نادان بول رہا ہوں، عمران نے بڑے مؤدبانہ انداز میں مقابل کو اپنا تعارف کرایا۔ عمران فوراً میری کوٹھی میں پہنچو، بہت اہم کام ہے، فوراً پہنچو، موسٹ امپورٹنٹ، سر سلطان کی پریشانی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ اجی سنیے تو، عمران جی ہاں، مگر دوسری طرف سے ریسیور رکھا جا چکا تھا اور عمران نے بھی جھنجھلا کر ریسیور رکھ دیا اور پھر زور سے چیخا، سلیمان سلیمان۔ دوسری آواز پر ہی سلیمان کمرے میں داخل ہوا۔ سنبھالو اپنے بزرگان دین کو، میں تو چلا اور پھر آ کر تجھ سے پوچھوں گا کہ تم نے اشتہار کیوں دیا تھا۔ اجی سنیے تو صاحبزادہ صاحب، حکیم کلن نے عمران کو مخاطب کرنا چاہا مگر عمران برق جیسی رفتاری سے کمرے سے باہر نکل گیا۔
عجیب بدتمیز نوجوان ہے، یعنی کوئی احترام و عزت ہی نہیں بزرگوں کی۔ حکیم کلن کا غصے سے رنگ سرخ ہو گیا۔ جی ہاں، بالکل بدتمیز، ناہنجار، ناحلف، شتر بے مہار ہے صاحب۔ سلیمان نے اپنے تعارف کا بدلہ چکا لیا۔ چلو پرلے میاں، میں ایسے نوجوان سے اپنی مالکہ کی شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، حکیم کلن نے پرلے میاں سے مخاطب ہو کر کہا۔ بجا فرمایا آپ نے، پرلے میاں نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ بندے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے حضور؟ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھلاؤں گا آپ کی صاحبزادی کو، بس کچھ نہ پوچھیے، انگلیاں چاٹتی رہ جائیں گی، بس آپ ہاں فرمائیے، باقی سب کام ٹھیک ہو جائے گا۔ سلیمان نے اپنے آپ کو امیدواری میں پیش کرتے ہوئے کہا۔ تم چپ رہو، اب حکیم کلن اتنا گیا گزرا بھی نہیں کہ اپنے ہور صفت بیٹی کو ایک باورچی سے بیاہ دے۔ حکیم کلن نے سلیمان کو بری طرح ڈانٹ دیا اور پھر وہ دونوں بزرگ مڑ کر فلیٹ سے باہر نکل گئے۔ حسکم جہاں پاک، سلیمان نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، آ جاتے ہیں مالکہ کو لے کر، یہاں کئی مالکائیں میری جوتیاں چاٹتی پھرتی ہیں۔ سلیمان بڑبڑایا اور پھر باورچی خانے کی طرف چل دیا، لیکن اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اشتہار تو موڈ میں آ کر دے بیٹھا، مگر اب عمران سے جان بچائے تو کس طرح؟ بہرحال کوئی نہ کوئی ترکیب لڑانی ہی پڑے گی۔ حمید بات سنو، کنف ریدی نے حمید کو آواز دی، جو شاخ سکن کا سوٹ پہنے عطر میں بسا بڑے رومانٹک موڈ میں انگریزی دھن بجاتا برآمدہ پار کر رہا تھا۔ فریدی کی آواز سن کر وہ ٹھٹکا۔ انگریزی دھن اس کے ہونٹوں میں دب کر رہ گئی، چہرے پر ناگواری کی چند شکنیں پھیلی لیکن جلد ہی سمٹ گئیں۔ اس نے کندھے جھٹکے اور پھر فریدی کی طرف مڑ گیا، جو برآمدے میں ایک آرام کرسی پر بیٹھا کسی ضخیم کتاب کے مطالعہ میں گم تھا۔ فرمائیے، اس نے نزدیک جا کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ بیٹھو، فریدی نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور حمید کو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً بیٹھنا پڑا۔ کہاں جا رہے ہو؟ فریدی نے قدرے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، کیا میرے آنے جانے پر پابندی لگی ہوئی ہے؟ حمید فریدی کے سوال پر چڑ گیا۔ میرا خیال تو ایسا ہی ہے، فریدی مسکرا دیا۔ وہ دل ہی دل میں حمید کی ذہنی کیفیت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ آپ کا خیال قطعاً غلط ہے۔ میں آزاد ملک کا آزاد شہری ہوں، آمد و رفت میرا بنیادی حق ہے اور ملکی آئین کے مطابق مجھے اس بنیادی حق کے استعمال سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حمید نے ہاتھ نچاتے ہوئے پوری تقریر کر دی۔ لیکن تمہارے جملہ حقوق میرے پاس محفوظ ہیں، فریدی نے جواب دیا۔ کیوں، کیا میں آپ کا شوہر ہوں؟ حمید نے چوٹ کی۔ آپ ابھی تک کسی لڑکی کا نام نہیں رکھا گیا، اسی لیے تمہارا یہ فکرہ غلط ہے، فریدی نے جواب دیا۔ چلو آپ نہ صحیح آپا صحیح، حمید نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا۔ اب اپنی آپا کا شوہر تو تم ہی بن سکتے ہو، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ فریدی نے ہنستے ہوئے کہا، اور حمید کٹ کر رہ گیا، وہ جلدی میں بھی غلط بول گیا تھا۔ آپ بتائیے مجھے کیوں بلایا تھا؟ باقی باتیں چھوڑیں، حمید نے جیم مٹاتے ہوئے کہا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ فریدی نے دوبارہ سوال کیا۔ لکی ویو میں، حمید نے سیدھا سیدھا جواب دینے میں ہی عافیت سمجھی۔ کوئی خاص پروگرام ہے؟ فریدی نے پوچھا۔ صرف خاص ہی نہیں بلکہ خاص الخاص، حمید نے خاص الخاص پر زور دیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں فریدی اسے اور کوئی کام نہ بتا دے۔ تمہیں یہ پروگرام کینسل کرنا پڑے گا، فریدی نے کہا۔ وہی ہوا جس کا حمید کو ڈر تھا۔ جی، کیا کہا آپ نے؟ حمید یوں اچھلا جیسے اسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ میں بات کو دوبارہ دہرانے کا عادی نہیں ہوں، فریدی نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ مگر یہ ظلم ہے، جبر ہے، قہر ہے، اور میں اس ظلم کے خلاف فریاد کروں گا، چیخوں گا، چلاؤں گا، گلا پھاڑ پھاڑ کر روؤں گا۔ حمید چیخا۔ تم کچھ بھی نہیں کرو گے، بس میرے ساتھ چلو گے، میں کپڑے تبدیل کر کے ابھی آتا ہوں، فریدی نے کہا اور پھر اٹھ کر اندر چلا گیا۔ حمید نے بے بسی سے سر پکڑ لیا۔ آپ فریدی کے حکم کی خلاف ورزی کا تصور تو اس کے فرشتے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں فریدی کے قدموں کی آواز آئی، جو کپڑے تبدیل کر کے واپس آ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔ اے خدا، اے زمین و آسمان کے مالک، کیا اس فرعون جسے تو نے کنف فریدی کا نام دے رکھا ہے، اس کے لیے کوئی موسیٰ پیدا نہیں کر سکتا تاکہ مجھے اس کے ظلم سے نجات مل سکے اور میں بھی آزاد فضا میں سانس لے سکوں؟ حمید نے فریدی کو سنانے کے لیے خدا سے فریاد کی۔ چلو کار میں بیٹھو، تمہاری یہ فریاد قبول ہونے کا ابھی وقت نہیں آیا، فریدی نے اسے کان سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ چلتا ہوں بندہ نواز، چلتا ہوں، آپ میرا کان تو چھوڑیے، حمید نے معصوم لہجے میں کہا۔ فریدی نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ اف خدایا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرا کان کسی پلاس کے شکنجے میں آ گیا ہو، حمید نے کان مسلتے ہوئے کہا، اور پھر پوسٹ میں کھڑی کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ اسٹیئرنگ پر فریدی تھا، کار آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی کوٹھی سے باہر آ گئی۔ عمران نے کار سر سلطان کے بنگلے کے پورچ میں روکی اور پھر اتر کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم کا پردہ اٹھا کر عمران اندر داخل ہوا تو ٹھٹک کر رک گیا۔
सर सुल्तान परेशानी के आलम में अपना सर पकड़े बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान ने सलाम पेश किया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। सर सुल्तान ने सर उठाकर जवाब दिया। उनके चेहरे पर परेशानी मुंजमद होकर रह गई थी। क्या बात है, नसीब दुश्मनाने दीन कुछ तबीयत नासाज मालूम होती है। इमरान पर अभी तक लखनवी अंदाज का असर था। नहीं, तबीयत तो ठीक है, मगर सर सुल्तान ने रुक रुक कर कहा, तो फिर नसीब दोस्ता में कुछ खराबी पैदा हो गई होगी। इमरान ने अपनी तबीयत की तरफ इशारा करते हुए कहा। संजीदगी इख्तियार करो इमरान, मैं बहुत परेशान हूँ। सर सुल्तान ने कदरे बेजार से लहजे में कहा। तो आपका क्या ख्याल है कि संजीदा होकर मैं भी परेशानी के सागर में गोते लगाना शुरू कर दूं? इमरान का लहजा बदस्तूर मुज़हिका हेज था। क्या तुम्हें मेरी परेशानी का कोई एहसास नहीं? सर सुल्तान के लहजे में बेपनाह शिकवा था। आपके लिए तो मैं आसमान से तारे नहीं तोड़ सकता, अलबत्ता ज़मीन से तोड़ सकता हूँ, खून की जगह पसीना बहा सकता हूँ। आप हुक्म तो कीजिए, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। इमरान ने जवाब दिया। सर सुल्तान खामोश बैठे रहे। उन्होंने कोई जवाब ना दिया और उनकी हालत देखकर इमरान को मजबूरन संजीदा होना पड़ा। क्या बात है, आप इतने क्यों परेशान हैं? इमरान ने बड़ी संजीदगी से सवाल किया। सर सुल्तान ने इत्मीनान की एक तवील सांस ली। इमरान को संजीदा देखकर उनकी भी परेशानी गायब हो गई। इमरान बेटे, गदब हो गया है। तुम जानते हो वो प्रोफेसर डाग रेमनाल्ड जो हमारी हुकूमत के लिए एक अहम तजर्बा कर रहा था। सर सुल्तान ने तमहीद शुरू की। हाँ हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। वो जर्मन साइंसदान जिसने मशरकी जर्मनी से भागकर यहाँ पनाह ली थी, तो क्या हुआ उसे? क्या वो मर गया है? इमरान ने जवाब दिया। अगर मर जाता तो इतना दुख ना होता। वो कमबख्त इस फार्मूले को जिस पर वो तजर्बात कर रहा था और जिस पर हमारी हुकूमत का तकरीबन 2 करोड़ रुपया खर्चा आ चुका है, लेकर हमसाया मुल्क फरार हो गया है। सर सुल्तान ने बताया। आपको कब इत्तला मिली है? इमरान अब कतई संजीदा था। कल इत्तला मिली थी। आज सुबह सदर मुमलिकत ने इस सूरत हाल पर मीटिंग तलब की। वहाँ मैंने सबको यकीन दिला दिया कि X2 इस फार्मूले को वापस ले आएगा। लेकिन अब सर सुल्तान बोले। कौन से मुल्क गया है? इमरान ने पूछा। हमसाया मुल्क सागालैंड, सर सुल्तान ने जवाब दिया। तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है? सागालैंड हमारा बेहतरीन दोस्त है, वो इसे या फार्मूले को वापस कर देगा। इमरान ने कहा। यही तो परेशानी की बात है। सिफारती तौर पर उनसे मुतालबा किया गया था। सागालैंड की हुकूमत ने प्रोफेसर या फार्मूले को वापस देने से साफ इनकार कर दिया। वो इस प्रोफेसर को पनाह दे चुके हैं और इस फार्मूले को उन्होंने 1 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। क्या वो फार्मूला इतना अहम है? इमरान ने आंखें फाड़ते हुए कहा। हाँ, बहुत ही ज़्यादा अहम, सर सुल्तान ने बताया। क्या मैं इस फार्मूले की तफसीलात से आगाह हो सकता हूँ? इमरान ने सवाल किया। क्या ये ज़रूरी है? सर सुल्तान ने हिचकिचाते हुए पूछा। बहुत ज़रूरी, मैं उसकी सही अहमियत से वाकिफ़ होना चाहता हूँ। इमरान ने बड़े पुरवकार अंदाज में जवाब दिया। तो ठीक है, मैं मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ। ये रेस का फार्मूला है जिसे सरकारी तौर पर डाग रेस का नाम दिया गया है, प्रोफेसर डाग रेमनाल्ड के नाम पर। प्रोफेसर डाग ने इन रेस को दरियाफ्त किया। इन शुआओं की खासियत ये है कि उन्हें हस्बे मंशा सकेड़ा और फैलाया जा सकता है, यानी जितने रकबे पर आप चाहें उसे फैलाया जा सकता है और जब चाहें इन शुआओं के असरात ख़त्म किए जा सकते हैं। अब इन शुआओं की खसूसियत ये है कि जिस रकबा पर ये शुआएँ फैला दी जाएं, इस इलाके को वो शुआएँ छतरी की तरह ढांप लेती हैं। इनमें से हवा, सूरज की शुआएं, बारिश तो बआसानी क्रॉस कर सकती हैं, उनको तो कोई रुकावट नहीं होती। लेकिन कोई बम, जहाज़, मिसाइल, गोली इन शुआओं से पार नहीं हो सकती। वो शुआओं से टकराकर वापस चली जाएंगी और वो इलाका हर किस्म के हमले से महफूज हो जाएगा। सर सुल्तान ने मुख्तसर तौर पर डाग रेस की हैसियत और अहमियत बता दी। ओ, वाकई बहुत अहम दिफाई हथियार है। इमरान को अब फार्मूले की अहमियत का सही एहसास हो गया। हाँ, इसी अहमियत के पेश नज़र तो सागालैंड की हुकूमत ने फार्मूले को वापस करने से इनकार कर दिया। सर सुल्तान ने जवाब दिया। तो क्या आप सागालैंड से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाएंगे? इमरान ने पूछा। नहीं, दोनों मुल्क ऐसे बाहमी मुआहदों में जकड़े हुए हैं कि सिफारती ताल्लुकात मुनक़िता करना हमारे लिए सूदमंद नहीं होगा। और दूसरा, अगर इस मसले पर सिफारती ताल्लुकात मुनक़िता कर दिए जाएँ तो बैनुल-अक़वामी तौर पर यह फार्मूला नज़र में आ जाएगा और फिर हर मुल्क के जासूस उसे हासिल करने के लिए दौड़ पड़ेंगे, जो हम नहीं चाहते। सर सुल्तान ने जवाब दिया। प्रोफेसर डाग रेमनाल्ड इस मुल्क से फार्मूला लेकर क्यों फरार हुआ है जबकि उसे इसकी सहूलत दी गई थी? इमरान ने एक और सवाल किया। बस लालच, वो इस फार्मूले को बेचकर पैसा लेना चाहता था और जाहिर है हमारी हुकूमत जो पहले ही इस फार्मूले पर 2 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी थी, अब इस पर मजीद कीमत तो मुकर्रर नहीं कर सकती थी। चुनाचे वो फरार हो गया और सागालैंड ने 1 करोड़ में वो फार्मूला खरीद लिया। सर सुल्तान ने बतलाया। क्या वो फार्मूला पूरी तरह मुकम्मल हो चुका था? इमरान ने पूछा।
یہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ سرکاری طور پر جو رپورٹ پروفیسر سے ملی تھی اس سے تو یہ پتہ چلتا تھا کہ فارمولہ ابھی نامکمل ہے، ویسے خدا بہتر جانتا ہے کہ ہو چکا ہے یا نہیں، سر سلطان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ فارمولہ واپس لے کر آ سکوں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو میں بے فکر ہو جاؤں اور صدر مملکت کو رپورٹ دے دوں، سر سلطان نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں بے شک دے دے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، عمران نے کہا اور پھر سر سلطان سے ہاتھ ملا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پھر اس کی کار سر سلطان کے بنگلے سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر غور و فکر کی بے شمار لکیریں امڈ آئی تھیں۔ معاملہ واقعی بے حد اہم تھا، اس لیے وہ آئندہ کے لیے لائن آف ایکشن سوچ رہا تھا، کیونکہ وہ جلد از جلد فارمولہ واپس لے کر آنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک